ثم أتموا الصيام إلى الليل. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے صبح کے وقت. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا. یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی، اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو. یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دے. بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا، اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. بخار ہے، اب جیسے شوگر کے مریض ہیں پرماننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی دن ان کو تو پیاس تانگ نہیں کرتی، کسی دن تانگ کرتی ہے، تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں، جس دن ان کا روزہ نبھ جائے نبھا لیں، اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں. کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے، اپنا روزہ سب سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے. تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے قتال کے لیے جا رہے تھے، اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا. یہ فرق سمجھ لیں، قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ. نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہے. فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا. نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفارہ ہے وہی ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو. اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو، اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا. تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا؟ ان کہ یا رسول اللہ میں حاضر
کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا, تو یہ ٹوکرا لے جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا, یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دی ہے, یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کرتے. یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاذ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرن بدل دیں. تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں, تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجوریں کھا لو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور آپ علیہ السلام بھی اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھی اس بات کے اوپر, جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو, میرا کہنا مانو, اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے. یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے, بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں, ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو, وچ کوئی پاؤش ہے کہنا نا, وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے, تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے, بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے. قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے. تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. 2 دفعہ تو ایک یہ آیت آئی ہے سورہ نساء میں المائدہ میں, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو, افراط و تفریط کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو, اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے, جس کو وہی سپورٹ کرے گی. اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بد عقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں, یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے. تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے, اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے, بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو, وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے, ہمیں اللہ نے سکھایا. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں, وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے, وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں, اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے.
جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا، اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں. پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا؟ یہ چھت تو بہت دور ہے. یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پکڑیوں والے، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نے یہ چیز جانی، آبزرو کی. یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں، جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے، اس نے یہ آبزرو کیا کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، اس نے تم پر توبہ فرمائی، تمہاری طرف رجوع لے کر آیا. وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا، بندہ بھی لے کے آتا ہے. تم پر نظر شفقت فرمائی، نظر کرم فرمائی، اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، تو پس اب آؤ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو، یعنی اولاد. اس تعلق کا مقصد اولاد ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے صبح کے وقت. یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے. آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ، تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے 2 لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. اس ڈورے سے مراد یہ ہے. اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب یہ جو لفظ آیا نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے. اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں. انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکی نہیں دیکھتا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے۔ اللہ باریک بین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے، اور اس مال کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑپ کر دے گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے ساتھ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی حکمرانوں تک، حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہڑپ کرنا، کسی کی زمین ہتھیانا، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے، کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو۔ یہ کام نہیں کرنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث سنائی تھی سیدنا سعید ابن زید عشرہ مبشرہ، ان پہ ایک عورت نے الزام لگا دیا اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو مروان بن حکم نے بلا لیا، بخاری مسلم میں آتا ہے وہ چونکہ ادھر گورنر تھا، تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتھیاؤں گا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی جس نے ایک بالش بھی زمین کسی کی ہڑپ کی 7 زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں، بس اتنی آپ کی گواہی لینی تھی۔ انہوں نے کہا نا، اس بوڑھی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بددعا دی کہ اللہ اس سے ذلیل و خوار کر کے تو نے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندھی ہو گئی، اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جا رہی تو ایک کنویں میں، اندھے کنویں میں گری اور مر گئی، اور اس وقت وہ جب وہ اندھی ہو گئی اور وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی تو یہ کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں کرامات والے چیپٹر میں 30 جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالا ہے کہ ان کی بددعا لگ گئی۔ تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو، یہ بندہ بہت دلیر تھا، یہ وہی سعید ابن زید ہے جس نے عشرہ مبشرہ والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبہ کو، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، تو نبی کا صحابی ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، اور ایک 10واں شخص بھی جنت میں۔ تو جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا 10واں میں ہوں، یہ بھی عشرہ مبشرہ۔ تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آیا، ادھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین دبائی۔ اچھا جی ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں، حدیث بھی سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتا ہوگا، ساڑھے نال نہیں ہونا۔ یہی فرق ہے جناب ایک صحابی اور غیر صحابی میں، اس لیے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے، سمعنا و اطعنا کرنے والے۔